نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے ایک ایسے وظیفے کے بارے میں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب قبر کے اندر چلا جائے گا اللہ رب العزت ایسے بندے کو عذاب قبر سے محفوظ کر لے گا۔ آئیے جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی رات کو سوتے وقت سورۃ ملک 30 آیات کی قرآن کی یہ سورت ہے جو 29ویں پارے کے آغاز میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ بھی اس سورت کو پڑھ کے رات کو سوئے گا، جس طرف سے بھی عذاب آئے گا پاؤں کی طرف سے آئے گا یہ سورت آگے آ جائے گی، جس سائیڈ سے بھی کوئی سانپ کوئی بچھو کسی بھی قسم کا قبر کے اندر عذاب آئے گا یہ سورت آگے اس کے دیوار بن جائے گی، آگے پردہ حائل کر لے گی اور اس بندے کو عذاب قبر سے محفوظ کر لے گی۔ میرے بھائیوں، کتنا مجرب وظیفہ ہے جسے ہم بھول چکے ہیں۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وظیفے کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کل جو مسائل ہیں اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ لوگ زیادہ تر پوچھتے رہتے ہیں جی ہم جس آدمی کے پاس جاب کرتے ہیں نا کمپنی کے اندر یا کسی آدمی کے پاس زندگی گزارتے ہیں اپنا معیشت چلانے کے لیے اپنا گھر چلانے کے لیے ہم تنخواہ کے اوپر کام کرتے ہیں، جی وہ ہمارا باس جو کمپنی کا مالک ہے وہ ہمارے خلاف ہو گیا، اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میرے بھائیوں، سادہ وظیفہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر مشاہدات ہی ہے نا، کیونکہ کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں خود ہی ان سے مسائل کا استنباط کرنا پڑتا ہے اور مشاہدات ہی ہیں، تو ہم مشاہدات کی بنا کے اوپر اور تجربات کی بنا کے اوپر اس بات تک پہنچے ہیں کہ جو بندہ یہ دعا پڑھے گا رب انی مغلوب فانتصر، اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں مغلوب ہوں، میں مقہور ہوں، میں مجبور ہوں، فانتصر، اے اللہ تو مدد کر دے۔ یعنی ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ رب العزت مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسے بندے کی اللہ تعالیٰ فوراً مدد کرتا ہے۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا تو یقین کیجئے میں نے خود اس بات کا تجربہ کیا ہے، اپنی لائف کے اندر اس چیز کا تجربہ کیا، تو آپ بھی اس وظیفے کا تجربہ کریں۔ جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں آپ کا مالک آپ کے خلاف ہو چکا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے مدد کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ ہم دوسروں کے پاس جاتے ہیں جی ہمارا یہ کام ہے یہ کام ہو جائے، میرے بھائیوں ہم اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔